مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل. آپ پھر اٹھ کر باہر آئے، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے. آپ دروازے کے کنارے چھپ کے بیٹھ گئے اور دیکھا کہ اب جو دوڑے گا میں اس کو پکڑ لوں گا، اب جو دوڑے گا میں اس کو پکڑ لوں گا. آپ دروازے کے ساتھ جو ہے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک تھوڑی دیر بعد دیکھنا کیا ہوا کہ جو بندہ گھر کے چھت پر دوڑ رہا تھا وہ پھر سے ان کے حجرے کے کمرے کے سامنے جو ہے دوڑنے لگتا ہے، دروازے کے سامنے دوڑ لگانے لگتا ہے. آپ جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں گستاخ، تجھے معلوم نہیں ہے ہم آرام کر رہے تھے اور تو نے میری نیند کو بیدار کیا ہے، تو نے میری نیند میں بے چینی ڈالی ہے، تجھ کو سزا ملے گی اور تیری سزا سزائے موت ہے. وہ شخص کہنے لگتا ہے حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو یہاں پر ایک خاص مقصد سے آیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ بتا تیرا خاص مقصد کیا ہے؟ اس شخص نے کہا تھا سرکار میرا اونٹ کھو گیا تھا، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ میرا اونٹ کھو گیا تھا، اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے آیا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بدبخت تیری مت ماری گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہے، تیرا کھویا ہوا اونٹ میرے محل میں کیسے مل سکتا ہے؟ تیرا کھویا ہوا اونٹ میرے محل میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس شخص کا جواب سنو گے؟ اس شخص نے بہت ہی عمدہ جواب دیا تھا کہ اے بادشاہ، جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا کھویا ہوا اونٹ تمہارے محل میں نہیں مل سکتا تو خدا بھی تمہارے محل میں پڑے نہیں مل سکتا. اگر خدا کو تمہیں پانا ہے تو اپنے گھر سے نکلنا ہوگا. مسجدوں سے صدائیں آ رہی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اگر تم کو کامیاب ہونا ہے، اگر تم کو نمازوں میں سر جھکانا ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو مسجدوں میں جانا ہوگا، اپنے پیشانیوں کو جھکانا ہوگا. پھر تم دنیا سے جاؤ گے تو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کون کہتا ہے مومن مر گیا. قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اور ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرات جب اس شخص کی بات سنی، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس اتارا، اپنے سر سے مکٹ تھا اس کو رکھا، اپنے سر سے جو بادشاہت کا پگڑی تھی، بادشاہت کا امامہ تھا، اس کو اتار کے رکھا اور فقیر و باز اپنا لباس پہن کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نکل گئے. کہاں نکل گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ نکل گئے. آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے بیٹھے اپنی گدڑی کو سل رہے تھے. آئے ہے مولا کی کیا شان ہے، واہ واہ. مولا تو جسے چاہے غنی بنا دے، تو جسے چاہے فقیر بنا دے. بلخ کا اتنا بڑا بادشاہ ابن بادشاہ جس کی نسل بادشاہ رہ چکی ہو، آج وہی بادشاہ اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے. آئے ہے مولا تیری شان. مولا کی شان تو دیکھو، مولا کی شان دیکھو کہ جس کو چاہا اسے غنی بنا دیا اور جس کو چاہا اسے خاک کر دیا. آپ بیٹھے دریائے دجلہ کے کنارے اپنی گدڑی کو سل رہے تھے. آپ کے ماموں کا گزر ہوا اپنے قافلے کے ساتھ. کیا دیکھتے ہیں کہ بھانجے پر نظر پڑتی اور بھانجا پھٹے ہوئے لباس میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو اپنے آپ ہی سل رہا ہے.
मामा का दिल भर आया, आंख भराई और बोले कि भांजे चल बेटा, बल्ख का तख्त तेरे लिए इंतजार कर रहा है। तू कहाँ फकीरों वाली जिंदगी गुजार रहा है, तू तो बादशाह इब्ने बादशाह है, तू तो इतना आलीशान बादशाह है कि तेरे जितना मालो दौलत किसी के पास है ही नहीं है। चल बेटा, बल्ख का तख्त तेरा इंतजार कर रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि जिस पुतड़ी को आप जिस सुई से सिल रहे थे उस सुई को लिया और दरिया में डाल दिया। अब आप अनुमान लगाएं कि दरिया में कितनी तेज पानी चलता है। सुई एक हल्की सी चीज बहती हुई जाने कहाँ पहुंच गई होगी, लेकिन हजरत इब्राहिम से उनके मामू ने कहा कि बेटा चल, बल्ख का तख्त तेरे लिए इंतजार कर रहा है। आपने सुई को लिया और दरिया में फेंक दिया और फिर मछलियों को हुक्म दिया कि ऐसे दरिया की मछलियां, जितनी भी मछलियां हैं सब सुई को ढूंढ कर लाए। कसम खुदा की, जितनी भी मछलियां पानी से निकली सबके मुंह में एक एक सोने की सुई थी, सबके मुंह में एक एक सोने की सुई थी। हजरत इब्राहिम ने कहा मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे जो दौलत नहीं चाहिए जिसको मैं पीछे छोड़ कर आया हूँ, मुझको वही चाहिए जो मैंने फेंकी है। क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद एक छोटी सी मछली अपने मुंह में जंगली लगी हुई एक सुई को मुंह में जो है चमकाती है पानी के बाहर। आप उस सुई को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं कि मामा, जब से मैंने खुदा का दामने रहमत पकड़ा है ना, तब से मेरी हुकूमत इस सारी कायनात में हो गई है। बता मामा, वो वाली जिंदगी बेहतर थी या ये वाली जिंदगी बेहतर थी? तू बता। मामा तू बता कि वो वाली जिंदगी बेहतर थी कि ये वाली जिंदगी बेहतर है? मैं पैसों के बल पर, दौलत के जोर पर, माल के बलबूते पर अपने खादमों से अपना हर काम करवा लिया करता था, लेकिन जब से मैं खुदा का हो गया हूं ना, सारी मखलूक मेरी हो गई है। जब से मैं खुदा का हो गया हूं, सारी मखलूक मेरी हो गई है। इंसान अपने आमाल को देखे, बहुत गुनाह के दलदल में है, बहुत तूने दुनिया में गुनाह किए हैं, पल पल झूठ तेरी जुबानों से निकलता रहता है। हर बात में तू झूठ का सहारा लेता है, हर बात में तू मौका ढूंढता है कि कोई ना कोई गुनाह किया जाए। तेरी रातें गुनाहों में गुजरती हैं, दिन भी तेरा गुनाहों में गुजरता है। खुदा का तो दामन है, वो दामन है, खुदा फरमाता है कि मैं अपने दस्ते मुबारक, दस्ते रहमत रात में फैलाता हूँ। कब फैलाता हूँ? रात में फैलाता हूँ। पूछा मकसद? कि मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई दिन का गुनाह करने वाला रात में मेरी बारगाह में आकर तौबा कर लेगा तो मैं उसकी खताओं को माफ कर दूंगा। और वही दस्ते रहमत में दिन में फैलाता हूँ कि कोई रात का गुनाह करने वाला दिन में आकर तौबा कर लेगा तो मैं उसकी तौबा को माफ कर दूंगा। आप क्या है, हम और आप क्या है? कुछ हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। दुनिया में जिसे तुम अपना कह रहे हो ना, कल देखना वही तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। जिंदगी और नाम और शोहरत और इज्जत दुनिया के लिए है, लेकिन तुमने देखा होगा लोगों कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा थे या तुम हो, तुम्हारा भाई था, जब तक उसके बदन में जान थी, जब तक उसके दिल की धड़कनें धड़का करती थी, जब तक उसको जो वो है सांस लिया करता था, जब तक वो चला फिरता था, खाया पिया करता था, तब तक उसको लोग उसके नाम से जानते थे। लेकिन आज वो आ गया है कि उसकी धड़कनों ने धड़कना बंद कर दिया है, उसने सांस लेना बंद कर दिया है, खाना पीना बंद कर दिया है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई है। लोग उसका नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि
یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کب لگے گی، بتاؤ فلاں کی مٹی کب لگے گی، فلاں کا جنازہ کب اٹھے گا؟ تو معلوم چلا دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام دنیا میں رہ گیا، جیسے ہی ہم خدا کی جانب پھرے سب کا سب ایسے ہی رہ گیا، خاکی ہم کو بنا دیا گیا اور خاکی ہی ہمارے کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب کب کو جو ہے لگیں گے قبر میں، کب رکھے جائیں گے فلاں صاحب؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ سب یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کی مٹی کہہ دیں گے، لیکن مٹی کا نام ضرور آئے گا، کیونکہ دنیا کی یہی حقیقت ہے انسان کہ جو کچھ تو کما رہا ہے وہ سب کچھ تجھے یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ کفن تیرے ساتھ ہوگا، کفن تیرے ساتھ قبر میں ہوگا، اسی ایک کفن کے ساتھ تجھے حشر تک کاٹنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا، بروز محشر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا تو وہ برہنہ اٹھیں گے، یعنی ننگے اٹھیں گے، ان کے بدن پر ایک کپڑے کا دھاگا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور جب قبر سے لوگ ننگے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا و شرم نہیں آئے گی؟ حضور کہتے ہیں حیا و شرم؟ ارے عائشہ جب کسی کو ہوش ہوگا تب تو حیا و شرم آئے گی، معاملہ اس سے پرے ہے۔ سب انسان سوچ رہے ہوں گے 50,000 کا جو ہے ایک دن ہوگا، سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا حساب و کتاب کب ہونا ہے، میرا حساب و کتاب کب ہونا ہے، میرا کس کے بعد نمبر ہے، میں کب آگے بڑھوں گا، میرے نصیب میں جنت آئے گی یا دوزخ آئے گی؟ عائشہ جب کسی کو ہوش ہوگا تب تو ایک دوسرے سے حیا آئے گی، سب کے ہوش اڑے ہوں گے۔ آج ہم گناہوں کی فہرست کو بڑھاتے چل رہے ہیں، گناہوں کی فہرست بڑھاتے چل رہے ہیں۔ شادی بیاہوں میں ہم دیکھیں تو عیش و عشرت کی شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے عیش و عشرت کی شادی کرو، لیکن ایسی عیش و عشرت کس کام کی کہ جو دوسرے کے پیسوں سے تم نے کمائی ہو؟ تم قرض لے کر اپنی محفلوں کو بہتر بنا رہے ہو، یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کا نظام ہے؟ تم مجھے بتاؤ۔ تم جس پیسے کے اوپر، جس دولت کے اوپر گمان کر رہے ہو کہ یہ میری ہے، ایک حاجی صاحب تھا، ایک حاجی صاحب تھے، ان کے 4 لڑکے تھے۔ کتنے لڑکے تھے؟ 4 لڑکے تھے۔ جب وہ اس دنیا سے جانے کا ان کا وقت آ گیا تو انہوں نے 2 وصیتیں لکھی اور بڑے لڑکے سے کہا کہ بیٹا یہ والی وصیت میرے جنازے کی نماز ہونے سے پہلے پڑھنا، اور یہ والی وصیت میرا جنازے کی نماز ہو جائے اس کے بعد پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ چند روز معاملہ ایسا ہی چلتا گیا، ایسا ہی چلتا گیا، آخر وہ وقت آ ہی گیا جب حاجی صاحب کی روح جو ہے ان کے جسم سے نکل گئی۔ اب ان کا جنازہ تیار ہے، جنازے کو میدان میں لے جایا گیا ہے، شہر کے بڑے بڑے لوگ آ کر جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ایک امیر کا جنازہ ہے تو پورا شہر جمع ہے، کسی غریب کا جنازہ ہو جاتا ہے تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرے کام میں نقصان ہوگا، میرے کاروبار میں نقصان ہوگا، میری فلاں چیز میں نقصان ہوگا، ارے جنازے کی نماز تو اور کسی میں پڑھ لیں گے، لیکن امیر کا جنازہ ہے تو آج پورا شہر آ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک لڑکا بولا، اے امام صاحب، اے حافظ صاحب، اے مولانا صاحب، ابا جب دنیا میں تھے، حیات تھے، انہوں نے 2 وصیتیں دی تھی اور کہا تھا کہ جب میرا جنازہ پڑھایا جائے اس سے پہلے یہ والی وصیت پڑھنا، اور جب میرا جنازہ ہو جائے اس کے بعد یہ جنازہ پڑھنا، وہ جو ہے یہ والی وصیت پڑھنا۔ اب امام صاحب نے ایک وصیت کو لیا اور اس کو پڑھا، اس پر لکھا تھا کہ جو شخص میرے جنازے میں آیا اور اس شخص نے میرے جنازے کی نماز نہ پڑھی
اس کو میرے مال میں سے حصہ ہے، اس کو میری دولت میں سے حصہ ہے، اس کو میرے جائیداد میں سے حصہ ہے۔ لوگ گھبرا گئے کہ حاجی صاحب نے یہ کہتا دیا کہ لوگ میرے جنازے میں آئے اور میرے جنازے کی نماز جس نے بھی نہیں پڑھی اس کو میرے مال میں سے حصہ ہے۔ لوگ سوچنے لگے نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہوا کرتی ہے، اگر ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری و ذمہ ہو گئے، اور رہی ثواب کی بات تو ہم کسی دوسرے کے میں لے لیں گے۔ یہ سوچ کر سب ہٹنا شروع ہو گئی، سب ہٹنا شروع ہو گئی۔ ایک سب گئی باہر، دو سب باہر گئی، تین سب باہر گئی۔ عالم یہ ہوا کہ جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے دولت کے لالچ میں سب ہٹ گئے۔ اب امام صاحب مصلی پر اور حاجی صاحب کے 4 لڑکے کھڑے ہوئے۔ لڑکے سوچنے لگے کہ جو باپ کی دولت ہوا کرتی ہے اصل میں وہ بیٹوں کی ہوا کرتی ہے، لیکن ابا ہمارے یہ دولت تو مفت میں ایسے ہی لوگوں کو لٹا گئے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا ہے، کم سے کم کچھ دولت ہی مل جائے گی نماز نہ پڑھیں گے تو۔ یہ سوچ کر وہ بھی ہٹ گئے ابا کے جنازے سے۔ امام صاحب اکیلے بیچارے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ اب نماز پڑھائے تو کسے پڑھائے؟ امام صاحب نے اپنے مدرسے کے بچوں کو حکم دیا کہ آؤ۔ مدرسے کے بچے آئے، امام صاحب نے جنازے کی نماز کو ادا کیا، حاجی صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی، اور دعا کرنے کے بعد امام صاحب چل دیے۔ لڑکے نے کہا حاجی صاحب کے کہ امام صاحب ایک اور وصیت ابا ہمارے دے گئے تھے، بولے یہ میری نماز کے جو ہے نماز جنازہ کے بعد یہ وصیت پڑھنی ہے۔ امام صاحب نے وصیت لی اور اس کو کھولا، جیسے ہی اس پر نظر ڈالی امام صاحب خوش ہو پڑے، امام صاحب خوش ہو پڑے۔ لوگ سوچنے لگے امام صاحب خوش کیوں ہے اتنا، آخر مل کیا گیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے جو پہلا خط لکھا تھا، پہلے خط میں جو تھا، پہلے وصیت میں لکھا تھا کہ جو میرے نماز جنازہ نہ پڑھے گا اس کو میرے مال میں سے حصہ ہے، لیکن جو دوسرا خط امام صاحب نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جو میرے جنازے میں آیا اور جس نے میرے نماز جنازہ نہ پڑھی اس کو میری مال و دولت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جان لو لوگوں، یہ دولت بہت انجی چیز ہے، جس نے باپ اور بیٹوں کو جدا کر دیا ہے۔ دولت کے لالچ میں حاجی صاحب کے بیٹوں نے حاجی صاحب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اعمال ایسے کر کے جاؤ کہ لوگ تمہیں دولت کی بنا پہ نہیں بلکہ تمہارے اعمال کی بنا پر تم کو دیکھے، اور تمہارے جانے کے بعد یہ کہے کہ کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ جس دولت کو تم اپنا کہہ رہے تھے اسی دولت نے تم کو دھوکہ دے دیا۔ حاجی صاحب کے ایک خط نے تمہارے نصیب سے تمہارا جو ہے ثواب بھی چھین لیا اور تمہیں گناہوں کا مستحق بھی بنا دیا، تمہیں گناہوں کا مستحق بھی بنا دیا۔ آج ہم مال کے پیچھے بھائی بھائی کو نہیں بخش رہے ہیں، ہم مال کے پیچھے باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر 4 پیسے ہماری جیب میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تیری اوقات ہے کیا انسان؟ تو کیا ہے؟ تیری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ تیری پیدائش اس پانی سے ہے کہ جو پانی اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، تیرے بدن پر لگ جائے تو تیرا بدن ناپاک ہو جائے۔ تیری پیدائش اس پانی سے ہے، اور تو دنیا میں چل رہا ہے عیش و عشرت کے ساتھ، ہر کام کر رہا ہے شان و شوکت کے ساتھ۔ تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارا اصلی مقصد کیا ہے، ہمارا اصلی مقصد دنیا میں رہنے کا کیا ہے۔ ہم دولت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم آئے تھے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، لیکن عالم ہمارا خراب ہو چکا ہے۔ ہم دنیا کو خوش کرنے میں لگ گئے، پیسہ دولت کمانے میں لگ گئے، خدا کو راضی کیا ہی نہیں۔
اے انسان تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، تو دن میں کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتا ہے، لیکن خدا پھر بھی تجھے کھانے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اگر تو وہی کام خدا کے لیے کرنے لگے، نماز روزہ کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، تو خدا تجھے کھانے نہیں دے گا، تیرے کھانوں میں اتنی برکت کر دے گا، اتنی برکت کر دے گا، تیری جو اس کی جو برکتیں ہیں تجھے سنبھالی نہیں جائے گی۔ تو تو سوچ رہا ہے کہ جتنی محنت ہم دنیا میں کر لیں اتنی کم نہیں، ایسا نہیں ہے انسان۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو خواب ہوتے ہوئے سنا ہوگا، بڑے بڑے پیسے والوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا تم نے، لیکن جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ میں بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا لباس ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ کوئی ہمیں مسلمان کہتا ہی نہیں، ہمارے نیچر، ہمارے کلچر، ہمارے لباس کو دیکھ کر کوئی ہم کو مسلمان کہے گا؟ کوئی کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ اچھا ہے، اس کا صلہ بروز محشر تم کو ملے گا، لیکن اے انسان نعرہ تو غوث کے دامن کی بات کر رہا ہے اور گھر میں تو سب کے سامنے نیکر میں گھوم رہا ہے، نیکر میں گھوم رہا ہے۔ تو نے حضور کا فرمان سنا نہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنا ستر یعنی جو چھپانے والی چیز ہے کسی مرد کو بھی دکھا دے تب بھی حرام ہے، کسی مرد کو دکھا دے تب بھی حرام ہے، اور تو گھر کی ماں بہن بیٹیوں کے سامنے نیکر میں گھوم رہا ہے، نیکر میں نہا رہا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے دامن جیسے کام تو کر کہ ان کے دامن کو پکڑ سکے۔ سنا ہے ایک چور تھا، ایک چور کنارے پر بیٹھا ہوا گلی کے، اور غوث اعظم جو تھے وہ بہت عمدہ اور اعلیٰ جو ہے لباس پہنا کرتے تھے۔ تو جو ہے چور نے سوچا کہ میں گلی کے کنارے پر بیٹھ جا رہا ہوں اور غوث اعظم جیسے ہی نکلیں گے ان کا لباس میں جو ہے اتار کے بھگ جاؤں گا اور مارکیٹ میں بیچ دوں گا، اچھی قیمت پہ بکے گا۔ وہ چور تو یہ گمان لگائے تھا کہ میں لباس اتار کے لے جاؤں گا اور بیچ دوں گا، اچھی قیمت مجھے مل جائے گی۔ بیٹھا تھا تاک لگائے، غوث اعظم کا جو ہے نکلنا ہوا، غوث اعظم کا گزر ہوا راستے سے، چور آیا پیچھے سے اور غوث اعظم کے دامن کو پکڑ لیا، غوث اعظم کے دامن کو پکڑ لیا اور جبہ اتارنا چاہا۔ عبد القادر نے صدا لگائی کہ مولا اس بندے نے تیرے عبد القادر کا جو ہے دامن پکڑ لیا ہے، کبھی اس کے ہاتھوں سے یہ دامن چھوٹنے نہ دینا، کیونکہ اب یہ اس نے جو دامن پکڑا ہے یہ دامن اس کو جنت دلا کر رہے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ دامن پکڑے تو ایسا پکڑے کہ جس کا ہمیں صلہ ملے۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی میرے، کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک فعل اپنا ایک کام ایسا بتا دو کہ ہم جو شریعت کے حساب سے گزار رہے ہیں، ایک کام صرف اور صرف پورے دن میں ایک کام ایسا بتا دو کہ ہاں یہ ہم نے شریعت کے اعتبار سے یہ کام کیا۔ دکھا سکتے ہیں؟ دکھا سکتے ہیں؟ کیا ہی نہیں ہے تو کیا دکھا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ میلاد میں بھی آئے ہو تو صرف اور صرف صاحب میلاد ہیں جنہوں نے گھر پہ میلاد کروائی ان کی محبت میں آئے ہو، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہو۔ یہ بھی دعویٰ ہے، یہ گمان کر لینا، اپنے دل میں سوچ لینا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ جن کے یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے ہم ان کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی جان کے نہیں جائیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور مسجدوں سے صدا آ رہی ہے نہیں جا رہا ہے، خدا کے ناراض ہونے کو نہیں دیکھ رہا کہ خدا ناراض ہوگا کہ نہیں، بھائی جان کی سوچ رہا کہ بھائی جان ناراض ہو جائیں گے۔ تو انسان اپنے اعمال کو بہتر بنا،
اپنے اعمال کو اچھا کر، اپنی بہن بیٹیوں کو پردوں میں رکھ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی بھی تعلیمات ضرور دے، تاکہ دین کے بارے میں کچھ تو اسے نالج ہونی چاہیے، کچھ تو اسے معلومات ہونی چاہیے۔ اور دین کی تعلیم دو، اگر دنیا کی تعلیم دو، کوئی بھی تعلیم دو، منع نہیں ہے۔ علم سیکھنا، ہر علم سیکھنا جائز ہے، کوئی بھی آپ علم سیکھیں، چاہے وہ جادو کا علم ہو، چاہے ٹونے کا علم ہو، کوئی بھی علم سیکھیں، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے مخلوق خدا کو اچھا کریں گے، نہ کہ اپنے استعمال میں اس کو لائیں گے۔ تو وہ علم آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور وہی علم آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ مولا میرے